بسم اللہ الرحمن الرحیم. امجد وڑیچ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے. دوستو وہ گھڑی جس کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا وہ آ پہنچی ہے. اور وہ گھڑی کیا تھی؟ وہ گھڑی ایسی ہے کہ وہ عوام کے لیے، ہمارے لیے تو انتظار کی گھڑی تھی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کے لیے ایک طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈے آف ججمنٹ ہے عوام کی نظر میں. اور وہ ہے یہ جو شوگر مافیا کا سارا ایشو پچھلے کئی ہفتے سے چل رہا تھا، بلکہ اب کہہ لیں کہ مہینوں سے. اس کے اوپر جو رپورٹ تھی کمیشن کی وہ اب فائنل ہو گئی ہے، کیبنٹ کے سامنے آ گئی ہے. اس کے اوپر 3 دن 4 دن مانگے گئے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ اب پبلک ہونی ہے. اور جو اس میں فائنل ایکشن ہونا ہے وہ بھی اب کہہ لیں کہ بالکل ہمارے سامنے ہے. اب کوئی راستہ اور نہیں بچا سوائے اس کے کہ اس کو نیب کو بھیجا جائے گا، اور نیب اس پہ فردر انویسٹیگیشن کر کے اس کے سارے جو قانونی تقاضے ہیں پورے کر کے اس کے چلان عدالت میں پیش کرے گا. جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ واجد ضیاء صاحب نے جو میرے ذرائع نے خبر پہنچائی وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو نیک نامی کمائی تھی پاناما اسکینڈل میں، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا تھا. جو ان کی انویسٹیگیشنز تھی وہ سامنے لے کے آگے تھے. یہاں بھی انہوں نے بالکل کسی کا لحاظ نہیں کیا، نہ کسی کیبنٹ ممبر کا، نہ کسی عمران خان کے دائیں اور بائیں لوگوں کا، نہ بڑے بڑے جو فیملیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کا، اور نہ ہی وہ بڑے بڑے نام جن سے ریاست پاکستان کانپ جاتی تھی ان کا کسی کا بھی انہوں نے لحاظ نہیں کیا. اور سب کا جو اس میں کردار تھا اس سب کو وہ سامنے لے کے آ گئے. یہ ہم سن رہے ہیں. اور اگر ایسا ہی ہے تو یہ محترم پرائم منسٹر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگی یہ رپورٹ. انہوں نے ایک طرح سے کہہ لیں کہ اس کو جو چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں اب اس پہ ایکشن ان کو لینا پڑے گا، ورنہ ان کی اپنی ساکھ خطرے میں پڑ جائے گی. اور اس میں بغیر کسی لحاظ کے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، بغیر اس خوف زدہ ہوئے کہ اس کے نتیجے میں سیاسی طور پہ ان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، انہیں ایکشن لینا پڑے گا. یہ ان کی اپنی ساکھ کے لیے بھی بہتر ہے. اس لیے میں اس کو عمران خان صاحب کے لیے ڈے آف ججمنٹ عوام کی نظر میں ڈے آف ججمنٹ کہہ رہا ہوں، چونکہ ان کی ساکھ عوام کی نظر میں جو وہ کہتے رہے، جو باتیں کرتے ہیں، جو دعوے کرتے رہے، اب وہ ٹیسٹ ہونے کا ٹائم آ گیا. اس میں کون سے ایشوز ہیں جو سامنے وہ ایشوز جن کو سامنے رکھ کے انویسٹیگیٹ کیا گیا سارے ایشو کو، اور جن پہ آگے فردر پروسیڈنگز ہوگی اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں پہلے یہ ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ آپ پلیز اب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں تاکہ ہمارے جو بھی نوٹیفیکیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کے پاس بر وقت پہنچتے رہیں. دوستو اس میں ہم اگر ایشوز فریم کریں تو بنیادی طور پہ 8 ایشوز ہیں جو اس تفتیش میں، اس انویسٹیگیشن میں، اس کمیشن کے سامنے درپیش تھے، جن کی بنیاد پہ اس نے انویسٹیگیشن کر کے جن آنسرز کا جواب دینا تھا. اس میں جو سب سے پہلا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جو سٹاکس شو کیے گئے چینی کے وہ غلط شو کیے گئے اور غلط اعداد و شمار دے کے گورنمنٹ سے پرمیشن لی گئی کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ مطلب گورنمنٹ سے یہ پرمیشن لی گئی کہ چونکہ سٹاکس ایکسٹرا ہیں اس لیے ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے. دوسرا اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایشو ظاہر ہے وہی بنتا ہے کہ جب سٹاکس ہی غلط ہیں تو ایکسپورٹ بھی غلط ہوئی، ایکسپورٹ بنتی نہیں تھی اور ایکسپورٹ کر دی گئی. تیسرا اس کا ایشو یہ تھا کہ ایکسپورٹس کرنی تھی اور ملکوں کو، لیکن اس کی جو 70% کے قریب ہے وہ افغانستان کو کر دی گئی، جہاں پہ ایل سی نہیں کھولنی پڑتی، جہاں کا ریکارڈ جو ہے وہ اس طریقے سے مینٹین نہیں کرنا ہوتا. اور وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ سارا الزام اس میں یہ ہے کہ صرف آن پیپر ہوا ہے، پریکٹیکلی شوگر ایکسپورٹ ہی نہیں کی گئی، اور وہ اپنے سٹاکس میں رکھ کے پیپرز میں شو کر کے سبسڈی لے لی گئی. تو یہ ایک فراڈ اس میں سامنے جو آتا ہے وہ انویسٹیگیشن انہوں نے جو کمیشن نے کرنا تھا، اس الزام کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا. اس کے ساتھ ہی اگلا ایشو یہ ہے کہ سبسڈی بنتی ہی نہیں تھی. انہوں نے خود ریکویسٹ کی گورنمنٹ سے، گورنمنٹ نے الاؤ کر دی. تو سبسڈی کس چکر میں انہوں نے لی ہے؟ سبسڈی لینا اٹ سیلف غلط تھا، اور جب فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دی تو پروونشل گورنمنٹس نے کیوں دی؟ اب یہ کویسچن ایک اور پروونشل گورنمنٹ بھی اس میں ایک طرح سے کہہ لیں ملوث ہوتی ہے، خاص طور پہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے. تو وہ ایک اور ایشو ہے کہ اس میں پنجاب اور سندھ نے کا کیا رول ہے، چیف منسٹرز کا کیا رول ہے، کیبنٹ کا کیا رول ہے. تو یہ ایک اور ایشو ہے. سبسڈی کے ساتھ پانچواں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سارے معاملے میں جینون ٹرانزیکشنز نہیں ہوئی اور بے نامی اکاؤنٹس استعمال ہوئے، جو بہت سیریس ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کے لیے
بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ بڑے سیریس ایشو ہے کہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ بے نامی اکاؤنٹس میں ہوں. اب دنیا وہ نہیں رہی. اب دنیا یہ 9/11 کے بعد بالکل اس چیز کو برداشت نہیں کرتی. وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو FATF کا ایشو ہے جس میں پاکستان کبھی گرے لسٹ اور وہ خطرہ اور یہ خطرہ اور وہ خطرہ، یہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ٹرانزیکشنز ایسے اکاؤنٹس اب دنیا الاؤ نہیں کرتی. اور اس کے ساتھ ہی اگلا جو ایشو ہے وہ ہے منی لانڈرنگ کا، کہ جب بے نامی اکاؤنٹس یوز ہوئے ہیں اور منی لانڈرنگ ہوئی ہے. منی لانڈرنگ بے نامی اکاؤنٹ سے بھی زیادہ سیریس ایشو ہے انٹرنیشنل لیول پہ. اور یہ پاکستانی ریاست کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک آ جاتا ہے کہ اگر پاکستان کی ریاست میں ایسے لوپ ہولز ابھی بھی موجود ہیں رقم کو ادھر ادھر کرنے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پابندیاں گورنمنٹ کہہ رہی ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے، بین الاقوامی برادری کہہ رہی ہے کہ بھی یہ چیزیں ہیں، یہ پروٹوکولز ہیں، ان کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے ملک میں. اور سارے جو راستے ہیں منی لانڈرنگ کے وہ بند کرتے ہیں. اور ہم بار بار جا کے FATF میں ہم یقین دہانیاں کراتے ہیں کہ جی ہم نے وہ سارا کچھ کر دیا جو آپ نے کہا تھا، اور اب کوئی چانس نہیں رہ گیا کہ ہمارے ملک میں کوئی منی لانڈرنگ کر سکے. اور اگر ایسا ہو کہ پرائم منسٹر کے دائیں اور بائیں بیٹھنے والے لوگ یا جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ان کے مرکزی جو قائدین ہیں وہ ملوث اس میں پائے جائیں اور یہ ثابت ہو جائے، تو یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہوگا ریاست پاکستان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی. تو 8واں جو ایشو ہے یہ تو وہ ایشوز ہیں جو ان لوگوں نے ایکسپورٹس کر کے غلط طریقے سے اس میں جو سارا کچھ گڑبڑ کی اور پیسے کمائے اور جو ایشوز بنے. لیکن 8واں ایشو جو ہے اس کا تعلق ڈومیسٹک چینی کی سپلائی سے تھا، جس وجہ سے یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا اور جس وجہ سے یہ لوگ اب کہہ لیں ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ پکڑے گئے. وہ ایشو تھا کہ انہوں نے ملک میں ادھر تو ایکسپورٹ کر دی، کچھ جینون کی تھوڑی بہت 30%، کچھ جو ہے وہ بوگس کی، جو بھی کی. اس کے بعد ایکچولی یہاں پہ شارٹیج شو کی اور شارٹیج کر کے روک کے چینی کو انہوں نے ڈیمانڈ مارکیٹ میں کریٹ کر کے قیمتیں بڑھائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کتنے پیسے کمائے اور ابھی بھی قیمتیں ہیں کہ وہ نیچے آ ہی نہیں پا رہی ہیں. یہ پھر انہوں نے پہلے صورت میں تو انہوں نے ریاست پاکستان کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو چونا لگایا تھا، اور دوسری صورت میں انہوں نے عوام کو چونا لگایا ہے اور عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالا ہے. اور 1 روپیہ چینی کے ریٹ میں آگے پیچھے ہونے کا مطلب ہے کم از کم 100 ارب روپیہ. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کتنا زیادہ پیسہ اس سے کمایا ہوگا. تو یہ 8واں ایشو ہے جو اس میں خواجہ ضیاء صاحب کے کمیشن نے یہ 8 چیزیں جو انویسٹیگیٹ کرنی تھی. اب دیکھیں کہ اس پہ کیا فائنل رپورٹ دی ہے. ہم یہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل کسی کا لحاظ نہیں کیا، سب کو انہوں نے کچا چھٹا جو بھی تھا اس میں انہوں نے بیان کر دیا ہے. اور آگے اب ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کے اوپر، کیبنٹ کے اوپر کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. وہ نیب کو بھیجتے ہیں اور پھر نیب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے چلان پیش کرتی ہے، اور پھر آگے عدالتیں دیکھیں اور عدالتیں جانے اور یہ ملزم جانے. میں اس میں جاتے جاتے ایک بات اور بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں وہ ایشو ابھی نہیں ہوا انویسٹیگیٹ جو ہونا چاہیے. شوگر مافیا صرف یہاں پہ پیسے نہیں کماتی چینی پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد. اس سے پہلے جو وہ بیچارہ کسان جو گنا پیدا کرتا ہے، جس کے گنے کی بنیاد پہ یہ چینی بنتی ہے، اس کو جتنا یہ چونا لگاتے ہیں، دیکھیں اس کو سب سے پہلے تو چونا لگایا جاتا ہے، اس کی کٹوتی کی جاتی ہے یہ بہانہ کر کے کہ جی آپ کا گنا جو ہے اس میں شوگر اتنے % ہوتی ہے، اتنے % ہے تو ہمیں یہ لاس وہ لاس، تو کٹوتی کی جاتی ہے. دوسرا اس کا وزن جو ہے وہ کم تولا جاتا ہے، جتنے ایکچولی وزن ہوتا ہے اس سے کم. یہ سب کو پتہ ہے کہ اس میں وہاں پہ کسان بیچارہ مجبور ہوتا ہے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے ایکچوئل ویٹ کچھ اور ہوتا ہے اور اس کو کم وزن کی جو CPR ہے، رسید ہے، وہ بنا کے دی جاتی ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی بر وقت پیمنٹ نہیں کی جاتی، اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی، اور اس کا جو پیسہ ہے وہ ہولڈ کر کے، اور بعض دفعہ کی بہت زیادہ صورتوں میں اس پیسے کو 6 مہینے کے لیے ہولڈ کیا جاتا ہے. یہ سیزن ختم ہوتا ہے مارچ اپریل میں اور جا کے اکتوبر نومبر میں شروع ہونا ہوتا ہے. تو یہ جو سارا گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں زیادہ تر ملیں کسان کا پیسہ اپنے پاس ہولڈ کر لیتی ہیں، اور جب اگلا سیزن شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ پچھلے پیسے دے کے آگے پھر اسے گنا لینا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل اس طریقے سے بناتے ہیں کہ جس میں کسان بیچارہ جو ہے وہ رگڑے میں رہتا ہے، وہ مسلسل مقروض رہتا ہے، وہ اپنی اس پروڈیوس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جو خوشی اس نے انجوائے کرنی ہوتی ہے وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کو. اور پھر اس میں ایک اور یہ کیا جاتا ہے
کہ بہت سی ملیں، مجھے یوسف شوگر مل شاہپور اس کا پتہ ہے، اور بہت سی ملیں وہ اپنے فرنٹ مین بٹھا دیتے ہیں. اگر کسی کسان نے اس پیریڈ میں اپنا پیسہ لینا چاہے تو وہ کہتے ہیں جی 50% آپ لے لیں، کیش لیں اور سی پی آر ہمیں دے دیں جو کلیم رسید ہوتی ہے، اور وہ اس کے بعد اس کی سی پی آر لے کے اس کو 50% دے دیتے ہیں. بیسیکلی وہ بندے فرنٹ مین ہوتے ہیں، انہیں ملوں کے گیٹ کے اوپر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ ساری کلیکٹ کر کے جو سی پی آرز ہیں وہ مل میں جمع کرا دیتے ہیں، اور مل یہاں بھی فائدے میں رہتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ فائنل کیا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عید سے پہلے یہ رپورٹ آ جاتی ہے، اور جیسے کہ ہم سن رہے ہیں جو کنٹینٹس ہمارے پاس پہنچے ایسی ہے، تو یہ عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، عمران خان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہمارے سسٹم کے اوپر بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہوگا کہ سسٹم اس کو کس طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے. اور جو طاقتور لوگ ہیں جب آپ وہ قابو آنے کے قریب ہی ہیں تو پھر ان کو کس طریقے سے پکڑتا ہے، کس طریقے سے اپنے شکنجے میں جکڑتا ہے. جاتے جاتے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں اور لائک بھی کریں. تھینک یو ویری مچ.